بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حصہ نظم حمد کے حوالے سے پڑھیں گے، اور اس میں اب آپ دیکھیں بیٹا کہ سب سے پہلے تو زبان شناسی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ نظم کے عناصر، شعر، مصرع، مصرع اولیٰ، مصرع ثانی کی شناخت کر سکیں، ان کا شاعرانہ استعمال سمجھ سکیں، پھر اسی طرح سے اصناف نظم کے محاسن کو شناخت کر سکیں اور اس میں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے، پھر تراکیب لفظی کی شناخت کر سکیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تحریر میں اس کا استعمال کر سکیں۔ نظم بالحاظ موضوع، حمد، دعا، مناجات کی شناخت کر سکیں۔ اسی طرح سے جب ہم پڑھنا یا پڑھائی پہ آتے ہیں، نظم کو فہم کے ساتھ پڑھ کر شاعر کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ آپ کسی بھی نظم میں موضوعات کی شناخت کرتے ہوئے مصنف اور قارئین کے نقطہ نظر کے ساتھ اس کی وضاحت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ پھر اسی طرح سے جب بات چیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، عمدہ سامع کے طور پر مصروں، شعروں وغیرہ کے تلفظ، آہنگ، لحن، لے اور ادائی سے شعوری طور پر لطف اٹھا سکیں گے اور اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔ مختلف سمعی ذرائع سے نظم سن کر کلام کے اہم نکات، تراکیب، جملے، مصرعے یا اشعار پر محل اور برجستہ استعمال کر سکیں گے۔ مختلف موضوعات سے متعلق اپنے مشاہدات، معلومات، خیالات اور احساسات کو تسلسل سے بیان کر سکیں گے۔ پھر لکھنے کے حوالے سے نظم کے اشعار کی حوالوں اور شاعر کا پس منظر اور انداز تحریر کا بیان کرتے ہوئے شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کر سکیں گے۔ کسی بھی نظم کو پڑھ کر شاعر اور قاری کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی خیال لکھ سکیں گے۔ ابھی اگر جب آپ ان چاروں مہارتوں کو استعمال کریں گے، زبان شناسی، پڑھنا، لکھنا، بات چیت، تو آپ ہر لحاظ سے تمام امتحانی نقطہ نظر سے سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ حمد نظم جو ہے اس کے ایک عربی لفظ ہے حمد، جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کئی زبانوں میں لکھی جاتی ہے۔ عربی، فارسی اور اردو زبان میں اس کا وسیع خزانہ موجود ہے۔ حمد کو انگریزی میں ہائمن کہتے ہیں۔ ویسے رب کی تعریف ہر زبان میں اور ہر مذہب میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ نظم جو ہے یہ حفیظ طیب نے لکھی ہے، اور جناب حفیظ طیب کے معروف حمدیہ کلام کی ایک جھلک دیکھیں۔ یا رب ثنا میں کعب کی دلکش ادا بھلے، تو خالق ہے ہر شے کا یا حیو یا قیوم، زباں پر ہے نام اس حیات آفرین کا، زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، کھل جائے مجھ پہ باب عنایت اے خدا۔ یہ ان کا ایک اور حمدیہ کلام کے کچھ اشعار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حفیظ طیب کا جب تعارف ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس نظم کو پڑھنے سے پہلے حفیظ طیب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیدائش ہے ان کی 14 فروری 1931 پشاور پاکستان، وفات 13 جون 2004 لاہور پاکستان۔ پیشہ ان کا درس و تدریس ہے۔ اعزازات: آدم جی ایوارڈ، تمغہ حسن کارکردگی، نقش ایوارڈ، ہمدرد فاؤنڈیشن ایوارڈ بھی ان کو حاصل ہوا۔ اسی طرح سے ان کی تصانیف ہے، اردو مجموعہ نعت ہے، کلیات حفیظ طیب ہے، صلو علیہ وآلہ۔ حفیظ طیب ایک عہد ساز نعت کو تھے، یعنی ایک عہد ساز، عہد بنانے والے زمانہ۔ ان کا شمار پاکستان میں نعت گوئی کو فروغ دینے والے بانی شورا میں ہوتا ہے۔ بانی سے مراد یہ کہ انہوں نے آغاز کیا ہے، بانی شورا سے مراد یہ کہ آغاز کرنے والے۔ آپ کا اصل نام عبدالحفیظ ہے، جبکہ قلمی نام حفیظ طیب ہے۔ احمد نگر ضلع گوجرانوالہ میں آپ کا آبائی شہر ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم احمد نگر کے اسکول اور میٹرک زمیندار ہائی اسکول گجرات سے حاصل کیا۔ زمیندار کالج گجرات میں انٹر کے طالب علم ہوئے، لیکن ریاضی میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اسے خیر باد کہا اور اپنے ذوق کے مطابق اردو اور پنجابی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ایف اے اور بی اے کے امتحانات پرائیویٹ پاس کیے۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پنجابی کیا اور 1976 سے 2003 تک مختلف ادوار سے شعبہ پنجابی میں تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ حفیظ طیب لڑکپن سے یعنی بچپن سے ہی علامہ اقبال کی شاعری سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے اپنی نعتیہ سفر کو ایک نعتیہ تحریک کی شکل دی۔ اگرچہ انہوں نے آغاز سخن غزل گوئی سے کیا، مگر ان کی غزلیات ایسی نہیں تھی جو لوح و لعب کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی برائی کی طرف یا
نیگیٹیوٹی کی طرف، بلکہ آپ کی غزلوں میں بھی تصوف اور ایقان یعنی یقین کی جھلک موجود تھی، جو آگے چل کر ان کی حمدیہ اور نعتیہ کلام میں واضح نظر آنے لگی۔ عشق حقیقی اللہ تعالیٰ سے محبت میں ان کا پور ڈوبا ہوا تھا، یعنی ان کا پورا وجود آپ کی نعتیہ کلام میں گناگوں استغاثہ اور فریاد بہادر سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیتا ہے۔ نعت کو علمی پس منظر مہیا کرنے کے لیے آپ نے عمیق گہری نظر سے قرآن، سیرت اور حدیث کا وسیع مطالعہ کیا۔ حفیظ طیب کے نعتیہ کلام کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نعت میں وسیع اور متنوع موضوعات کو شامل کیا، شاید اس وجہ سے ان کا نام صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ ان کے کچھ شعری مجموعہ کلام ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بیٹا آج ہم نے حفیظ طیب کے بارے میں پڑھا، تو اگلے لیکچر میں ہم نظم حمد کے حوالے سے بات ہوگی، اور حمد کے اندر موجود جو بھی اہم نکات ہیں ہم ان پہ بات کریں گے، اور آپ کو مجھے یقین ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔